اے اچھے کرم کرنے والے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر، اپنے اچھے کرم کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر ہیں۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص پیدا کر، ورنہ فضول تیری محنت ہے، بیکار محنت ہے۔ اگر تیرا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، سچی نیت سے نہیں ہے، دل سے نہیں ہے، تو تیری محنت بیکار ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ نیک اور اچھا گمان رکھ، اور اپنے نفس، اپنے من پر برائی سے لگام دے، کیونکہ شیطان اس طریقے سے ماحول میں فساد پھیلواتا ہے۔ ایک دوسرے کی برائی اس سے، اس کی چگلی اس سے، اس کی برائی اس سے، دوسرے کے بارے میں من میں جو ہے غلط گمان پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، نااتفاقی پیدا کرتا ہے۔ تو دوسرے کے بارے میں نیک گمان رکھ، چاہے وہ تیرے بارے میں برا گمان رکھتا ہو۔ انسان کے لیے سب سے پہلا علم اللہ کو پہچاننا ہے، تو اللہ کی طرف پہلا قدم اللہ کی پہچان ہے، اس کا گیان حاصل کرو اور اپنے صحیح مالک کی پہچان کرو۔ امن شانتی اللہ تعالیٰ کی ہے، امن شانتی کو پسند کرو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق امن اور فساد کیا ہے، آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے، حاکم حقیقی، حقیقت والا مالک اللہ ہے اس زمین کا اور کائنات کا۔ تو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہمیں زندگی جینی چاہیے۔ تو یہ ہے اصل میں حق، یہ ہے امن شانتی۔ اب اس کے خلاف جو بھی انسان رویہ اپنائے وہ فساد ہے، وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ جو شخص اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی چلا رہا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ نرک میں جائے گا، سزا پائے گا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آزاد ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے، یہ شریر میرا ہے، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ وجود میرا ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ سے بے خبر ہو کر کے وہ امتحان لے رہا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کسی خدا کو، میں نہیں جانتا کسی خدا کی مرضی کو۔ تو جس انسان کی یہ سوچ ہوگی، اب یہ دنیا کو مقصد اور منزل بنا کر ایشوری رچنا کے خلاف چل کر دھرتی پر فساد پھیلائے گا، اور اسی کو اسلام میں کافر کہا گیا ہے، اپنے بنانے والے مالک کا انکاری، ادھرم پر چلنے والا۔ اب دیکھیے عام طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور سمجھ دی ہے۔ انسان جو قدم رکھتا ہے موٹے طور پر جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب جو یہ لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، یہ جو مسجد میں مورتی رکھ رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایشور نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اور فساد پھیلا رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم برائی کے راستے پر ہیں، چونکہ قدرت قدم قدم پر دکھاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو قدرت اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اسے فوراً اشارہ کرتی ہے کہ تو غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ تو انسان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ جانتے ہیں کہ ہم برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب جو جان بوجھ کر برائی کے راستے پہ اب جو انجانے میں چل رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگاہی کرا دیتا ہے۔ جو جان بوجھ کر جو ہے ظلم جاستی کر رہا ہے، اب وہ جہنم میں کیسے نہ جائے گا، پھر نرک میں کیسے نہ جائے گا؟ اور جو لوگ یقین نہیں کرتے کہ موت کے بعد نرک ہے، جہنم ہے، وہ اس بات سے کیسے یقین نہیں کرتے؟ پھر موت کے بعد نرک جہنم کیسے نہیں ہے بھلا؟ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا، ان کو موت کے بعد سزا دے گا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ مسجد میں نراکار ایشور کی پوجا ہوتی ہے، اسی کی جو ہے عبادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، مسجدوں میں مورتی دھر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ مورتی میں خدا نہیں ہے، بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں۔ تو بھئی جو انسان دل اور دماغ سے سچائی کو سمجھے گا، وہ شیطان کے دھوکے سے بچ جائے گا، کیونکہ جو کام دل اور دماغ سے ہوتا ہے اس میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اس دھرتی پر انسانی شکل میں بہت سارے شیطان ہیں جو پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ شیطانوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو، اس کا مطلب کیا جانتے ہیں آپ؟ یعنی کہ سچے راستے سے ہٹ جاؤ، اپنے بنانے والے مالک کے سچے راستے سے ہٹ جاؤ، مسلم مت بنو، اور شیطانی راستے پر آ جاؤ۔ اب اسلام میں اللہ کا سچا راستہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے لیے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، دل اللہ کو دے دیتا ہے،
تو ان کا مطلب کیا ہے؟ گھر واپسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کافر بن کر اپنے بنانے والے مالک کا انکار کر کے دنیا میں لوٹ جاؤ۔ جدھر کو شریر جا رہا ہے، موت کی طرف کو، اللہ کی طرف کو، اللہ کی طرف لوٹنے کی طرف ہیں، ادھر سے لوٹ جاؤ، یعنی کہ ہندو بن جاؤ، ہیں، شیطان کے راستے پہ آ جاؤ۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ جیون جینا۔ مسلم کا مطلب اس کا آگیاکاری بن کے جیون جینا۔ تو کیا مطلب ہے گھر واپسی کا مطلب؟ کہ مسلم مت بنو، قرآن کو مت مانو، اور تم دنیا میں لوٹ آؤ، یعنی دنیا میں لوٹ آؤ، تمہیں دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، مرنا تمہیں ہے ہی نہیں۔ شیطان ایسا دھوکے میں پھنساتا ہے انسان کو، شیطان ایسا دھوکے میں پھنساتا ہے کہ انسان کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جیون کا سمے پورا ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے، تو جیون کا سمے برباد کرا کے مار دوں۔ آپ دیکھ نہیں رہے دنیا کے اندر کہ شیطان کی پہچان کیا ہے؟ دھرم کے نام پر جھگڑا کروا رہا ہے، ورنہ لوگ کیوں لڑتے؟ اپنی زندگی جیتے چین سے۔ تو بھئی اگر شیطان نہ ہوتا تو یہ لوگ جھگڑا کیوں کرتے؟ اپنے کھانے پینے میں دھیان دیتے ہیں، کھانے کمانے میں دھیان دیتے، اپنے جیون کو جو ہے آرام سے جیتے ہیں۔ تو اگر شیطان نہ ہوتا تو یہ لوگ فساد کیوں پھیلاتے ہیں؟ ورنہ یہ لوگ فساد کیوں پھیلاتے؟ مسجد میں مورتیاں رکھ رہے ہیں، مسجد توڑ رہے ہیں، مسجد توڑ کر مندر بنا رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے؟ تو یہ جنت، سورگ اور نرک کی لڑائی ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اس بات کو ہوش میں آ کر سمجھو اور دنیا میں غور کرو۔ تو انسانی شکل میں شیطان انسانی بھیڑ کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول بول کر، دھوکہ دے دے کر۔ اب آپ ذرا غور کریے، 900 برس اس دیش میں مسلمانوں کا راج رہا ہے، راج تھا، تو اگر وہ اس بھاجپا کی طرح ظالم ہوتے تو آج اس بھارت میں اتنے سارے مندر نہ ہوتے۔ مسجد سے بھی کئی گنا زیادہ مندر ہیں یہاں پر۔ تو بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بدمعاشی کے ذریعے سے مسجد توڑ کر مندر بنانا، یہ کوئی دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی راستہ ہے۔ ہاں، لوگوں کا خون بہا کر جو ہے مسجد توڑنا، مندر بنانا، یہ کوئی دھرم نہیں ہے، یہ تو شیطانی راستہ ہے جو لوگوں کو نرک کی آگ میں لے جائے گا، موت کے بعد تباہ کروائے گا۔ دھرم تو دل کی آستھا اور امن شانتی کا نام ہے، بدمعاشی کا نہیں۔ تو جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے گنڈے موالی دھرم کا چولا اوڑھ کر اور فساد پھیلا رہے ہیں اور شہروں کے نام بدل رہے ہیں۔ مسلمانوں کا راج 900 برس رہا ہے لگ بھگ یہاں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے جو ہے شہروں کے نام چینج کیے ہوں؟ اب آپ دیکھیں کہ جو ہے کتنے جو ہے ہندوستان میں سیتا پور، رامپور، دشرت پور، بھرت پور، گورکھپور، تو ان کے نام کیوں نہیں بدلے ہیں؟ اور رام کے نام پر رامپور، کئی مسلمانوں کے گاؤں ہیں بہت سارے جہاں ہندو نہ کے برابر ہیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، مسجد توڑ کر اچھے لوگوں کا خون بہا کر بدمعاشی کر کے مندر بنانا یہ کوئی دھرم نہیں ہے، یہ شیطانی دھرم ہے، یہ شیطانی راستہ ہے جو انسان کو نرک کی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بھئی ہمارے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ایک دوست چاہیے جو میری پریشانیوں کو سمجھے، میری بات کو سنے، میری بات کو سمجھے، میرے من کے حال کو جانے، تو اگر آپ انسانوں میں سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، وہ تمہارا بنانے والا ہے، وہ تمہاری دل کی دھڑکن کو، تمہاری من کے حال کو جانتا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو سب کو جانتا ہے، اور وہی تمہارے دکھ، تکلیف، پریشانی دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو اپنا دوست بنائے گا وہ دنیا میں بھی امن شانتی سے رہے گا اور موت کے بعد بھی امن شانتی سے رہے گا۔ تو اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے بہتر ہمیں جاننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا بنانے والا مالک ہے، وہ ہماری سانس سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم جو سانس لے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر جنت کی اچھاؤں کو پہچانو، سورگ کے سپنوں کو پہچانو۔ وہ سکھ کیا سکھ ہیں جن کو دکھ کھا جائیں۔ ہاں، ہمارے بنانے والے سچے مالک نے ہمارے اندر ہمیشہ سکھ بھوگنے کا مادہ رکھا ہے، اسی لیے ہم دکھوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا سکھ ہیں اس دنیا میں جن کو دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا زندگی ہے جس کو موت کھا جائے؟ وہ کیا جوانی ہے جس کو بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جس کو بیماری کھا جائے؟
وہ کیا عزت ہے جو مٹ جائے، جو ختم ہو جائے۔ جس جنت کی ہمارے اندر اچھائیں رکھی ہیں اللہ نے، اس جنت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ موت کے بعد کامیابی والا جیون حاصل کریں۔ تو میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں، دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم اسلام ہے، اس کو پھیلاؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ۔ اللہ کے بندوں کو اس کا پیغام پہنچاؤ، اور دل سے اللہ کو پکارو، دل سے دعائیں کرو، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو اس دنیا کے دھوکے کے پیچھے پڑے گا وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، دنیا دھوکا ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی پیارا ہو، انسان کو جو ہے مٹی میں جو ہے گڈھا کھود کر اس میں دبا کر اور مٹی گیر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ دنیا بے وفا ہے، کوئی بھی یاد نہیں کرتا کہ وہاں پر قبر میں کیا بن رہی ہوگی۔ تو سارا جہان جو ہے بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ اللہ سے وفاداری نبھائیں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اللہ کی طرف مر کے لوٹنا ہے۔ تو بھئی ہمیں جو ہے شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے سچائی کی تحقیق کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سمجھداری اس میں ہے کہ انسان کہیں جائے تو پہلے صحیح سے راستے کی تحقیق کر لے، صحیح راستے کا پتہ لگائے، تاکہ بھٹکنے سے بچ جائے، اس کی محنت بیکار نہ جائے۔ تو دو ہی طرح کی رچنا بنائی ہے اللہ نے، یا تو ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ اب ایماندار بننے کے لیے ایمان کی نشانی دی ہے کہ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو جو ہے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، نہیں تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھو۔ تو اسی پرکار سے اگر ہم دیکھیں کہ بھئی ہم آگ کی بھٹی ہیں بہت ساری، اور ہم اس کے بیچ میں ہیں، تو وہاں کس چیز کا غلبہ ہے؟ کیا چیز حاوی ہے؟ گرمی، آگ کی حرارت کا غلبہ ہے وہاں پر۔ اب وہاں پر ہم جو ہے اے سی کی ٹھنڈک کی آرزو کرنے لگیں تو یہ ہمارا جھوٹا گمان نہیں ہے پھر ہیں؟ یہ ہماری بے وقوف پنے والی بات ہے۔ اسی پرکار سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی چنگھاڑ رہی ہے، برائی پر چلنے والے چنگھاڑ رہے ہیں، اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، اور شیطان کی حکومت ہے، شیطان کی حکومت کا غلبہ ہے، کفر کی حکومت ہے، اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا کی جا رہی ہے، دھرتی پہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف قانون شیطان کا پھیلا ہوا ہے۔ اب باطل کے اقتدار میں کس کا غلبہ ہے؟ باطل کا۔ باطل مطلب برائی کا، برائی کا غلبہ ہے، برائی کا قانون ہے۔ اب برائی کے قانون میں تقوی کی آرزو کرے آدمی، ایماندار بننے کی کوشش کرے تو بن جائے گا۔ جس طرح سے آگ کی بھٹیوں کے بیچ میں ہم تھے اور وہاں اے سی کی ٹھنڈک کی آرزو کریں ہم تو جھوٹا گمان ہے۔ اسی پرکار سے برائی کے ماحول میں انسان اچھا اور سچا بننے کی آرزو کرے تو مشکل ہے۔ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، تقوی کا مطلب ایماندار بننا، اچھا انسان بننا۔ تو سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ اس برائی کے خلاف جد و جہد کریں۔ اس برائی کے خلاف اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے سچائی پہ چلنے والے کو، دل سے جو سچائی پہ چلے، فراڈ بازی نہیں۔ اگر برائی کا ماحول ہے تو سب سے پہلا فرض کیا ہے، کیا بنتا ہے کہ اس برائی کے خلاف جد و جہد کریں، جہاد کریں، اس برائی کی ٹکر پر اللہ کا دین پھیلائیں، جو جس حالت میں بھی ہو۔ اتنی طاقت دی ہو اللہ نے ہاتھ سے روکے تو ہاتھ سے روکے، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے کوشش کرے، نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہمارے اندر کے سب حال جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کو فراڈ بازی بالکل پسند نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں بھئی ہم حکومت تو باطل کی ہے، برائی کی ہے، شیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بس اپنا نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، یا کسی بزرگ نے جو ہے کوئی بتا دیا وظیفہ اسے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بھئی ہمارا تو جو ہے نجات مل جائے گی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، بس یہی دین ہے۔ اور ساری محنت اور ساری کوشش لگ رہی ہے دنیا پہ، دنیا کمانے پہ، دنیا بٹورنے پہ، پیسہ کمانے پہ، مکان بنانے پہ، کوٹھی بلڈنگ بنانے پہ، زمین جائیداد خریدنے پہ، اور کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ جو ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ برائی کی حکومت چھا رہی ہے، اسلام سے لوگ دشمنی نبھا رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی طاقت لگا رہے ہیں،
حالانکہ کسی میں دم نہیں جو اسلام کو مٹا سکے، لیکن کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں اس چیز کا۔ تو یاد رکھیں ایسے ماحول میں اگر ہم برائی کے ساتھ برائی کو مٹانے کی جد و جہد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نہ ہماری نماز قبول کرے گا، نہ روزے قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، کوئی بھی ہمارا نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فرض ہے کہ ہم برائی کے خلاف جد و جہد کریں، برائی کو مٹانے کی کوشش اور محنت کریں۔ تو اگر ہم برائی کے ماحول میں رہ کر، شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے ہمارے چاروں طرف، برائی میں رہ کر اگر ہم ایماندار بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں تو ہم فراڈ ہیں، مکار ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ جب کوئی ظالم ہم پہ ظلم کرے گا ہیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، چاہے ہم رو رو کے کرتے رہیں۔ آج وہی دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ دین حق سمجھنے کو تیار نہیں، سچائی کو سننے کو تیار نہیں، اپنی منمانی کا دین لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بس نماز پڑھ لی، حج کر آئے، روزے رکھ لیے، اپنے دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم باطل کے خلاف جد و جہد کریں، برائی کے خلاف جد و جہد کریں، اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلائیں، اللہ کی حکومت قائم کریں، شیطان کی حکومت کو مٹائیں۔ اس چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ اور زیادہ تر مسلمان ایسے ہی ملیں گے جو اپنی منمانی کرنے والے ہیں۔ اگر ہم انہیں یہ بات سمجھائیں گے بھی نا تو فوراً جھگڑا کرنے کو آئیں گے، جھگڑیں گے، سمجھے گی بھی نہیں، غور بھی نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں اگر برائی کا ماحول ہے، شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، شیطان کا غلبہ ہے، تو سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے خلاف جد و جہد کرو، سمجھے؟ جد و جہد کرو گے دل سے، فراڈ بازی سے نہیں، دل سے برائی کو مٹانے کی کوشش کرو گے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو گے، پھر جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے، اگر آپ برائی کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو موت کے بعد نجات نہیں ہے۔ تم صرف دکھاوا کر رہے ہو مسلمان ہونے کا، تم نے صرف ڈھونگ بنا رکھا ہے، داڑھی ٹوپی یہ تمام چیزیں ڈھونگ ہے بس۔ دینداری کی آڑ میں تم پھر کیا کر رہے ہو؟ دنیا داری۔ ہاں، اور اللہ کے یہاں سب کھل جائے گا بھید تم نے کیا کیا تھا۔ اگر برائی کی حکومت چھائی ہوئی ہے، شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے تو اگر مسلمان بنتا ہے، تو ایماندار ہے، تو سچا ہے، سچائی پہ چلنے والا ہے، تو کم سے کم اس کا ثبوت تو دے۔ اور اس کا ثبوت بتایا ہے حدیث میں کہ اگر تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا جانو اسے ہیں۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ سارے دن محنت کری دنیا پرستی کے لیے، دنیا کے لیے، چلو بھی اب دین کی فارملٹی پورا کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے چلے آئے، غفلت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور حج کر آئے، حاجی صاحب کہلا رہے ہیں، جن کیسے کیسے ملاوٹ کے پیسے سے حج کر کے آ رہے ہیں، حاجی صاحب کہلا رہے ہیں، نام تو اپنا ہو گیا، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ مگن ہو رہے ہیں۔ روزہ رکھ لیا، پھر بات کرتے ہیں آپس میں، بھئی آپ شاید کل روزے سے تھے یا نہیں؟ کیا ہاں، میں تو سارے روزے رکھتا ہوں، میں تو ایک بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر باتیں بنائیں گے بہت دیر تک۔ تو اصل میں یہ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہے۔ اللہ کا تو صاف اعلان ہے، یا تو پورا ایماندار بن جا یا پورا بے ایمان بن جا، یا تو سراسر موم بن جا یا پھر سراسر پتھر بن جا۔ موم کا مطلب ملائم، پتھر کا مطلب سخت۔ یہ تو اچھا بن جا، ایمان والا شبنم کی طرح ہوتا ہے نرم، اچھے لوگوں کے لیے، اور برے لوگوں کے لیے پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ تو یا تو اچھا انسان بن جا، ایماندار بن جا، یا پھر بے ایمان بن جا۔ یہ فراڈ بازی اللہ کے ساتھ مت کرو۔ اگر برائی کا اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کا قانون دل سے مانو۔ کیا قانون ہے؟ ایماندار بن، سچا بن، اچھا بن، سمجھے؟ فراڈ بازی مت کر۔ اب ایماندار بننے کے لیے دل سے برائی کو برا سمجھ، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سیدھی سی بات ہے۔ دل سے، اپنے اندر سے تو نفرت کر برائی سے۔ اللہ نے تیرے اندر اپنی رچنا میں برائی سے نفرت رکھی بھی ہے۔ اگر تو یہ کام نہیں کرتا تو پھر فراڈ بازی کر رہا ہے، سمجھے؟ تو یاد رکھیں، پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر دعا کرتے رہو، اللہ قبول نہیں کرے گا۔
تو جب تم برائی پہ راضی ہو ہیں، تمہیں برائی بری نہیں لگتی، اور تم پھر نماز روزے پڑھ کے دکھا رہے ہو، تو یہ فراڈ بازی نہ ہوگی؟ تو تم اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہو۔ جب تمہیں تکلیف پہنچی تو پھر تم اللہ کو پکار رہے ہو، تو اللہ تمہاری کیسے سنے گا پھر؟ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم پہلے اللہ کی مرضی کو سمجھیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں اپنی مرضی دفع کرتا ہوں، میں آج سے تیری مرضی جانوں گا، تیری مرضی ہے کیا۔ اب اللہ کی مرضی جاننے کے لیے اس کا علم حاصل کرو ہیں۔ اب اللہ کی مرضی جانو گے تو دنیا میں نقلی مولوی زیادہ ہیں اور اصلی کم ہیں۔ اب میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں اس چیز کی، اگر میری بات کا بھروسہ ہے تو میں اصلی مولوی گنوا رہا ہوں میں۔ یوٹیوب پر ان کی ویڈیو دیکھو۔ ایک تو ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اگر تم بولو گے ڈاکٹر اسرار احمد یوٹیوب پہ تو فوراً ان کی ویڈیو نکل کے آ جائیں گی۔ یہ اصلی مولوی ہیں جو صحیح دین سمجھا رہے ہیں، صحیح اسلام بتا رہے ہیں، صحیح دین حق سمجھا رہے ہیں۔ اور جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ بہت سارے مولوی ہیں، ان سے تم جڑ جاؤ گے تو تم صحیح اسلام کو سمجھ جاؤ گے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے یہ سمجھ جاؤ گے، اللہ کی مرضی کو سمجھ جاؤ گے۔ تو بھی محنت کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر، کیونکہ ہم نے بھی جو ہے بہت آسان طریقے سے اسلام کو سمجھایا ہے، ہمارے چینل کے اندر جو ہے بہت آسان طریقے سے آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور جلدی سے جلدی جاگیں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کو راضی کریں تاکہ موت کے بعد کامیابی ملے، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔